السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلے کے بارے میں کافی لوگوں نے میسیجز بھی کیے اور براہ راست بھی کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا۔ بہت اہم مسئلہ ہے اور کافی لوگ اس حوالے سے غلطی کرتے ہیں، تو میں نے ضرور سمجھا کہ اس حوالے سے ایک مکمل ویڈیو اپلوڈ کر کے تاکہ عام لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ جو لوگ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی مسائل ہیں پاکی ناپاکی کے، حلال و حرام کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو ہم سیکھیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کی شرمگاہ میں ذکر داخل کرے یعنی نفس داخل کرے اور بغیر انزال کے یعنی بغیر منی خارج کے واپس نکال دے، تو کیا اس سے غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کی شرمگاہ میں صرف ذکر کا سر داخل کیا، مکمل داخل نہیں کیا، اور پھر باہر نکال دیا بغیر انزال کے یعنی بغیر منی کے خارج کیے بغیر نکال دے، تو کیا اس سے بھی غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیے، اگر شوہر نے بیوی کی شرمگاہ میں نفس داخل کر دیا، اگر انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہوگا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انزال نہیں ہوا یعنی منی خارج نہیں ہوئی لہٰذا غسل واجب نہیں ہوگا، یہ بہت غلطی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی نفس داخل ہو جائے شرمگاہ میں تو اس سے غسل واجب ہو جائے گا، اگر انزال ہو یا نہ ہو یعنی منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں پر ہوگا یہ غسل واجب، یعنی بیوی پر بھی غسل واجب ہوگا اور اسی طریقے سے شوہر پر بھی غسل واجب ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے بیوی کی شرمگاہ میں صرف ذکر کا جو سر ہے وہ داخل کیا اور پھر نکال دیا، تو کیا اس سے بھی غسل واجب ہوگا؟ تو جی ہاں، اس سے بھی غسل واجب ہوگا۔ اگر سر داخل کر دیا بغیر انزال کے یعنی انزال ہو یا نہ ہو یعنی منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر صرف سر داخل کیا اور پھر نکال دیا تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا، دونوں کے اوپر، میاں کے اوپر اور بیوی دونوں کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ تو لہٰذا اگر اب تک آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے کبھی، تو اس کے بعد اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ کی جو نمازیں ہیں وہ ادا نہیں ہوئی، لہٰذا آپ اس پر توبہ استغفار بھی کریں، کیونکہ اس حوالے سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو نمازیں آپ نے چھوڑ دی ہے یا پڑھ لی ہے تو آپ کی نمازیں جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی قضا آپ کے اوپر ضرور۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اس کو آگے بھی شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، تاکہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی اس حوالے سے علم ہو اور وہ بھی اس غلطی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔